کراچی میں واقع امریکن قونصلیٹ پر حملے کو لے کر جو ہے خود فریال تالپور صاحبہ کے کیمپ میں شامل سندھ کے دو طاقتور ترین وزراء جو ہے وہ آپس میں لڑ پڑے ہیں، گتم گتا ہو گئے ہیں، دستے گریباں ہوتے ہوتے رہ گئے، گالم گلوچ کا تبادلہ ہوا اور شدید ترین ٹکراؤ اب بھی ان دونوں میں پایا جاتا ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ اس سانحے کو بنیاد بنا کر جو ہے وہ ایک وزیر کے منظور نظر ایس ایس پی کو تو بطور سزا وہاں سے تبدیل کروا دیا گیا اور اب ان کے خلاف بہت ہی بڑے پیمانے پر انکوائری بھی شروع کروا دی گئی ہے، لیکن اس ایس ایس پی سے بھی جو زیادہ اس سانحے کا ذمہ وار قرار دیا جا چکا ہے خود سندھ پولیس کے آئی جی کی جانب سے، خود ایڈیشنل آئی جی کراچی کی جانب سے، اور حساس اداروں کی رپورٹوں میں بھی انہیں اس سانحے کا بالواسطہ یا براہ راست ذمہ وار ٹھہرایا گیا ہے۔ اس کے باوجود اس ڈی آئی جی کے خلاف جو ہے وزیر داخلہ ضیاء لنجار نے مبینہ طور پر کوئی کارروائی نہیں کی، کیونکہ وہ ان کے رشتے کے بھانجے بتائے جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے جو ہے وہ دونوں وزیر جو ہے وہ آپس میں اس وقت ایک دوسرے کے لیے جو ہے وہ دو دھاری تلوار بن چکے ہیں۔ میں ہوں حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام دا عوامی شو۔ کراچی سے ہماری نمائندہ خصوصی پجارن جی نے جو گرما گرم رپورٹ بھجوائی ہے، ان کی رپورٹ کے مطابق 1 مارچ کو صبح 10:30 پر جو ہے خود کراچی میں واقع جو ہے وہ امریکن قونصلیٹ پر جو ہے شرپسندوں نے حملہ کیا، جس کی ایف آئی آر جو ہے 66/2026، 67/2026 اور 65/2026 3 ایف آئی آریں درج کی جا چکی ہیں ایک ہی واقعے کی، اور اب اس کی انکوائری جو ہے خود ایڈیشنل آئی جی سی ٹی ڈی ذوالفقار لاڑک کی سربراہی میں ایک ٹیم کر رہی ہے۔ اور اس انکوائری کے نتیجے میں یہ بات اب سامنے آئی ہے کہ سب سے پہلے موقع واردات پر ایڈیشنل آئی جی کراچی آزاد خان تنولی پہنچے تھے، اور انہوں نے جو ہے وہ تمام ڈی آئی جیز کو فون کر کے کال کی، کوئی بھی موقع واردات پر نہیں پہنچا ماں سوائے ویسٹ کے ڈی آئی جی عرفان بلوچ کے، اور ساؤتھ اور سٹی کے دونوں ایس ایس پی محظور اور خود عارف عزیز پہنچ گئے تھے، باقی کسی کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ ایڈیشنل آئی جی کراچی اور آئی جی کا کہنا ہے کہ انہوں نے ڈی آئی جی ایسٹ ڈاکٹر فاروق لنجار کو بھی فون کیا، جن کے پاس خود ڈی آئی جی ساؤتھ کا بھی چارج تھا، لیکن وہ فون ان کا بند تھا، فون نہیں اٹھا رہے تھے، کہا جا رہا تھا کہ وہ رات کو کسی محفل میں تھے اور صبح وہ سو رہے تھے، جبکہ جب ان سے پوچھا گیا تو وہ کہہ رہے کہ وہ عبادت میں مشغول تھے۔ اس قسم کی انہوں نے تعویلیں پیش کر کے خود کو بچانے کی کوشش کی، اور سب سے بڑھ کر خود وزیر داخلہ ضیاء لنجار نے بھی ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی، جبکہ خود حساس اداروں کی رپورٹ اور اسپیشل برانچ کی رپورٹوں میں بھی اس کا تذکرہ ہے کہ جو ریلا تھا، جو موب تھا، وہ خود جو ہے وہ ایسٹ کی طرف سے ساؤتھ میں داخل ہوا تھا، یعنی اور یہ جو ہے کیا نام ہے آپ کا نمائش چورنگی اور یہ سولجر بازار میں جو امام مر گئے وہاں سے جو ہے یہ موب آیا تھا مشتعل، جو بعد میں جو ہے وہ حملہ آور ہوا خود امریکن قونصلیٹ پر۔ تو اسے وہاں پر کسی نے بھی نہیں روکا، کسی نے بھی ڈسٹرب نہیں کیا، کسی نے بھی انہیں منتشر نہیں کیا، کیونکہ وہاں کی بھی ڈی آئی جی جو ہے فاروق لنجار تھے اور یہاں پر ساؤتھ کی بھی ڈی آئی جی فاروق لنجار تھے۔ ان دونوں کے خلاف کوئی کارروائی، مطلب اس ڈی آئی جی کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ حالانکہ اس سے پہلے خود سہیل آفریدی جب سی ایم خیبر پختونخوا کراچی آئے تھے تو اس وقت بھی بہت بڑا جلسہ جو ہے وہ ایسٹ زون میں ہوا تھا، باغ جناح میں، اور اس وقت یہ جواز پیش کیا گیا تھا انہیں بچانے کے لیے کہ بھئی چونکہ یہ جو ریلی تھی، یہ جو ہجوم تھا، یہ وہاں سے کیا نام ہے سینٹرل کے علاقے سے آیا تھا، تو سینٹرل کے ایس ایس پیز کے ذمہ وار ہے، اس کے بعد سینٹرل کے ایس ایس پی کے خلاف باقاعدہ کارروائی کر کے انہیں تبدیل کر دیا گیا تھا شفیق ذیشان صدیقی کو۔ لیکن اب کے بار جو ہے یہ منطق یہاں پر انہوں نے استعمال نہیں کی، اور اس منطق میں انہوں نے اپنے رشتے کے بھانجے جو ہے وہ خود ڈاکٹر فاروق لنجار کو بچا دیا کہ وہ اس واقعے کا ذمہ وار نہیں ہے، کیونکہ یہ علاقہ کیماڑی ٹاؤن کا ہے، اور کیماڑی ٹاؤن کے ایس ایس پی جو ہے امجد شیخ موقع واردات پر نہیں پہنچ سکے، تو یہ ان کی مجرمانہ غفلت لاپرواہی، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے جو 4 ایس ایچ او ہیں، ایس ایچ او جو ڈاک سے نند لال انہیں بھی سسپینڈ کیا، ایس ایچ او کیماڑی جو ہے مٹل شر ہے انہیں بھی سسپینڈ کیا، غلام یاسین جو ایس ایچ او کے پی ٹی ہے انہیں بھی سسپینڈ کیا،
اور سب سے بڑھ کر جو ہے سائیڈ بی سیکشن کے جو ایس ایچ او ہیں تھانے کے سجاد خان کو بھی سسپینڈ کیا اور ڈی ایس پی کے ماڑی حسیب اللہ قریشی کو بھی. کہتے ہیں سب کے سب بہت دیر سے پہنچے تھے, تاخیر سے پہنچے تھے, یہ ان پہ الزام لگایا گیا. اور جو سو رہا تھا خواب خرگوش کے مزے لے کر, پتہ نہیں کس محفل میں گئے تھے, کہاں پر آئے تھے, یہ پولیس ذرائع کا کہنا, میڈیا کا کہنا ہے, اس ڈی آئی جی کو کسی نے ہاتھ نہیں لگایا کیونکہ وہ بھانجا ہے سندھ کے صوبائی وزیر داخلہ کا. اسی بات کو لے کر تو خود دوسرے جو وزیر ہیں سہیل انور سیال, وہ ان سے لڑ پڑے ہیں, کتا ہو گئے. دونوں کا منبع ایک ہی ہے, دونوں جو ہے صدر مملکت آصف علی زرداری کی چہیتی جو ہمشیرہ ہے فریال تالپور صاحبہ کے کیمپ میں شامل ہیں, جو کہ اس وقت سندھ کی ڈیفیکٹو چیف منسٹر کے طور پر اپنے فرائض سر انجام دے رہی ہے. کہ ایک ان کا ایس ایس پی گیا, دوسرا ایس ایس پی میدان میں اتار دیا. یعنی پہلا ایس ایس پی جو تھا وہ سہیل انور سیال کا منظور نظر تھا, دوسرا جو اب ایس ایس پی آیا ہے ملک سنگھار, یہ خود وزیر داخلہ ضیاء الانجار کے جو چہیتے پرسنل سٹاف افیسر ہے, جو کماؤ پوت ہے, اے ٹی ایم کارڈ ہے, جو فرنٹ مین ہے ان کے مرتضیٰ سیال کی سفارش پر ان کی پوسٹنگ, اور ان سے 3 کھوکے یعنی 3 کروڑ روپے رشوت لے کر انہیں جو ہے کیماڑی ٹاؤن تھانے کیماڑی کا جو ہے وہ ایس ایس پی تعینات کیا ہے, اور 50% ان سے الگ لیا جائے گا, ایس ایچ او بھی ان کے لگائے جائیں گے. یہ کہنا ہے خود پولیس کے انتہائی قابل اعتماد ہے. اندازہ لگائیں کہ آگ لگی ہوئی ہے, امریکن قونصلیٹ پہ حملہ ہو چکا ہے, اس حملے کو بھی جو ہے وہ اپنے ذاتی مقاصد, ذاتی مفادات کے لیے استعمال کریں, اپنی تجوریاں بھرنے کے لیے اس سانے کو بھی جو ہے وہ کیش کرا رہے ہیں, اس کو بھی ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہے ہیں. ایک وزیر نے اپنے بدترین وزیر جو ہے وہ سہیل انور سیال کے منظور نظر ایس ایس پی کو موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انہیں کھڈے لینے لگا دیا, اور اپنا جو ہے پراکسی کو وہاں پر, اپنے کماؤ پوت کو وہاں پر ایس ایس پی تعینات کری. یہ ہے ان کی ذہنیت کا اندازہ لگائیں کہ آگ لگی ہوئی ہے, کہاں خلیج میں جنگ چل رہی ہے, دنیا کہاں جا رہی ہے, اور ان کو حرام کھانے سے, ان کو رشوت لینے سے ہی فرصت نہیں ہے, ان کو سیاست کرنے سے فرصت نہیں ہے, ان کو اپنی انتقامی کارروائیوں کو پورا کرنے سے ہی ان کو اس وقت فرصت نہیں ہے. ان کی ذہنیت کا اندازہ لگائیں گے کس قسم کے یہ وزیر ہیں اور کس قسم کے ان کے دوسرے سرپرست ہیں, کہ وہ ان کو اپنے آستینوں میں اس وقت پال رہے ہیں, جس کے نتیجے میں جو ہے سندھ اور خاص طور سے کراچی جو ہے وہ اس وقت جرم میں ہمیں ڈوبتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. ناظرین, یہ تھا اس وقت کا بے وقت کا جو ہے ہنگامی ہمارا پروگرام. کیسا لگا اپنا فیڈ بیک دیجیے گا. اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں, اللہ حافظ.